وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سورہ یاسین آیت نمبر 33، 34 اور 35 ہے۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات میں اصحاب القریہ کا ذکر فرمایا، پوری کی پوری بستی کو تباہ کر دیا۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیاں، اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ وآیۃ، اور نشانی ہے، لہم، ان کے لیے، الارض، زمین میں، المیتہ، مردہ کی، احییناہا، ہم نے زندہ کیا، واخرجنا، اور نکالا، منہا، اس سے، حباً، دانا، فمنہ، بس اس میں سے، یأکلون، تم کھانے والے ہو، وجعلنا، اور بنایا ہم نے، فیہا، اس میں، جنات، باغات، من نخیل واعناب، کھجور اور انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور بہائے ان میں سے چشمے، لیأکلوا، تاکہ تم کھاؤ، من ثمرہ، اس کے پھل سے، وما عملتہ ایدیہم، اور جو تم نے عمل کیے تمہارے ہاتھوں کے ساتھ، افلا یشکرون، بس تم کیوں نہیں شکر ادا کرتے۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ ہماری نشانی ہے جو زمین میں مردہ چیز جو ہے، احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون، ہم اس کو زندہ کرتے ہیں اس دانے سے تاکہ تم اس سے کھا سکو۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ اور اصحاب القریہ کا عقیدہ ایک جیسا تھا۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی خیال تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، جسم بوسیدہ ہو جائے گا، مٹی کھا جائے گی، دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ اصحاب القریہ بھی یہی کہتے تھے کہ جو انبیاء جن کو ہم نے قتل کیا ہے، یہ مر گئے، ختم ہو گئے، اب ہم سے کون پوچھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے لیے سورۃ البقرہ میں فرمایا تھا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، جب تمہارا نام و نشان موجود نہیں تھا تب ہم نے تمہیں پیدا کیا، اب تو دنیا میں وقت گزارا، تمہارے نشانات موجود ہیں، تمہارے جسم کے اعضاء موجود ہیں، تو ہمارے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں بھی اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے، مثال دی ہے، اپنی نشانی کو بیان کیا ہے کہ زمین کے اندر ایک دانہ جو مردہ حالت میں ہے، جو مٹی میں اپنی اصلیت کھونے کے بعد جو ہے اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ رب العالمین اس سے پودے کو پیدا فرماتے ہیں۔ وہ پودے سے ایک پتا، اس دانے سے ایک پتا، پھر ٹہنی، پھر شاخ، پھر درخت پر پھل، اور وہی بیج جو اس درخت کی پیدائش کا سبب بنا اس پھل کے اندر، پھر وہی بیج اللہ رب العالمین دوبارہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور آگے جو ہے اللہ رب العالمین نے اسی بات کا ذکر کیا انسان کی تخلیق کے حوالے سے بھی، انشاءاللہ وہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ،
احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون. یہ دانہ جو زمین کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو انسان کسان ذمہ دار جو ہے وہ زمین کو نرم کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، اس کے اندر بیج لگا دیتا ہے، پانی لگاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے اناج کو پیدا فرما دیتے ہیں. گندم کی مثال ہے، چاول کی مثال ہے، دیگر جتنی اجناس ہیں، جتنی فصلیں ہیں، ان کی مثال ہے کہ ہم بیج لگاتے ہیں، ایک پتا پودا، پھر جیسے اللہ رب العالمین نے سورۃ بقرہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ذکر کی تھی، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. ایک دانہ، ایک پتا، ایک ٹہنی، پھر ایک ٹہنی کے بعد 7 ٹہنیاں، اور ہر ٹہنی ہر بالی پر 100 دانہ لگا دیا. تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ اللہ رب العالمین زمین سے اناج کو پیدا کرتے ہیں. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تاکہ ہم اس کو کھا کر اس کا شکریہ ادا کریں. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، جب آپ روٹی کا نوالا، گندم کی روٹی کا نوالا آپ توڑتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، اس کو منہ میں رکھنے سے قبل چند لمحات کے لیے ذرا سوچیں. اس گندم کے بیج سے اس کو نارمل موسم میں جو ہے اس کی بجائی ہوئی، پھر شدید سردی کا موسم جو ہے اس نے برداشت کیا، اس پودے نے، جس کے اندر کوڑا ٹھنڈا موسم، سردی بالکل انتہا درجے کی، انتہائی سردی میں اس پودے نے اپنے آپ کو برداشت کیا سردی کو. پھر جب اس کی کٹائی کی باری آئے گی، پھر انتہا درجے کی گرمی اس نے برداشت کی. اس کے بعد یہ گندم کا دانہ آپ تک پہنچا، پھر اس کو صاف کیا، اس کا آٹا پسوایا، پھر وہ چکی کی ہیٹ، پھر گوندھ کر آپ تک پہنچا. کتنے مراحل سے گزر کر یہ گندم کا دانہ جو ہے آپ کے لیے رزق مہیا کر رہا ہے اللہ رب العالمین. سردی بھی برداشت کرتا ہے، گرمی بھی برداشت کرتا ہے، چکی کی ہیٹ بھی برداشت کرتا ہے، پانی کی ٹھنڈک بھی برداشت کرتا ہے، پھر چولہے پر اس کو سیک کر ہمارے لیے جو کھانا تیار کیا ہے. تو اللہ یہاں پر یہی فرماتی ہیں فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، کہ تم اس سے کھاؤ. پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے باغات پیدا کی، طرح طرح کے پھل پیدا کیے. یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں. اللہ کی اتنی نعمتیں ہم پر موجود ہیں کہ اگر ہم ان کا شمار کرنا چاہے تو ہم شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم اللہ کی کون کون سی نعمت کو استعمال کر رہے ہیں. آپ اپنے بدن پر، اپنے جسم پر، اپنے جسم کے اعضاؤں پر اگر چند لمحات کے لیے نظر ڈالیں کہ اللہ رب العالمین نے جسم کی کون کون سی نعمت ہمیں عطا فرمائی، پھر ہمیں تو اتنا اختیار نہیں کہ ہم خود اپنے سہارے چل سکیں. اللہ کی توفیق سے ہم قدم اٹھاتے ہیں. کتنے فرشتے آپ کو سہارا دیتے ہیں. آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ رب العالمین کتنے انعامات آپ پر کرتے ہیں. آپ کی نظر درست ہے، آپ کی سماعت درست ہے، آپ کی زبان درست ہے، آپ کا ذہنی توازن درست ہے، آپ کا دل درست ہے. جسم کے ہر اعضاء کی بات کرتے جائیں، یہ اس کو قدر ہوتی ہے جس کے پاس وہ صحت نہیں ہوتی. جسم کے اس اعضاء کی صحت نہیں ہے، وہ بیمار ہے، اسے اس چیز کی قدر ہوگی. ایک عام سی بلڈ پریشر کی بیماری ہے، ظاہری طور پر نہیں پتہ چلتا، لیکن جس کو پتا ہے اسے پتا ہے کہ یہ تکلیف کتنی ہے. شوگر کی بیماری ہے، اسے پتا ہے اس کی تکالیف کیا ہے، ظاہری طور پر بالکل آپ کو صحیح نظر آئے گا. تو جسم کا ہر اعضاء اللہ کی جو نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ صرف وہ ہیں جو ہماری ہیں. اس سے کوئی اور فائدہ نہیں لے سکتا، ہم خود فائدہ لیتے ہیں. ایک دن گلا خراب ہو جائے، گلے کی تکلیف کی وجہ سے انسان بے حال ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمائی ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. اللہ نے دنیا میں تمہارے لیے باغات، کھجور اور انگور جیسی نعمت جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے پیدا کی. یہ بھی جنتی پھلوں میں سے ایک پھل ہے. اگرچہ
جیسے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں جو ہے ہماری سوچ سے بالا تر ہیں۔ سدرۃ المنتہا جو آخری بیری ہے، اس کے پتے رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھی کے کانوں کی طرح اس کے بڑے بڑے پتے ہیں، ہجر شہر کے مٹکوں جیسے اس کے بیر ہیں۔ ہجر شہر کا جو مٹکا ہے اس کے اندر 2.5 من جو ہے پانی ڈال دیا جاتا ہے، اتنا بڑا وہ مٹکا ہے۔ تو ہماری سوچ سے جو پھل جنت کے ہیں ہماری سوچ سے بالا تر ہے۔ یہ دنیا میں ہمیں اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں عطا کی ہیں۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اللہ فرماتے ہیں کہ چشمے بہا دیے تمہارے لیے، میٹھا پانی، پتھر سے پانی نکل رہا ہے۔ انسان کی سوچ سے بالا تر ہے۔ جس پتھر پر درخت کی پیدائش ممکن نہیں ہے، اللہ نے وہاں بھی پیدائش کی۔ جس پتھر کو بالکل خشک پتھر ہے اس میں سے اللہ رب العالمین نے پانی نکال دیا۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ ساری نعمتیں جو پھل ہیں یہ تمہارے لیے ہے۔ اللہ نے کائنات کی ہر نعمت انسان کے لیے اور انسان کو اپنے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ کائنات میں پیدا کیا ہے میں نے انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان صرف اپنے لیے پیدا کیا۔ اللہ انسان سے کیا چاہتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، صرف اللہ اپنی عبادت چاہتے ہیں۔ اور عبادت جب انسان کو پیدا کیا تو کتنی پیاری بات تھی، فرشتوں سے اللہ نے مشورہ کیا کہ میں اپنا خلیفہ انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ اگر صرف مقصد تیرا عبادت ہے تو تسبیح تو ہم بھی بیان کرتے ہیں، اے اللہ پاکی ہم بھی بیان کرتے ہیں۔ تو ہمیں حکم دے، جس دن سے پیدا کیا ہمیں رکوع کا حکم دے، قیامت تک ہم رکوع میں رہیں گے۔ سجدے کا حکم دے، ہم سجدے میں رہیں گے۔ اے اللہ قیام کا حکم دے، ہم قیام میں رہیں گے۔ ذکر و اذکار تسبیحات کا حکم دے، اللہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں۔ اللہ انسان کو پیدا نہ کرنا، یہ دنیا میں جو ہے قتل و غارت کرے گا، خون بہائے گا، ظلم و زیادتی کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ جو میرا بندہ ہوگا وہ میرا وطی و فرما بردار ہوگا۔ اللہ نے انسان کے دل کے اندر جو خواہشات پیدا کی ہیں، جو جذبات پیدا کیے ہیں، کائنات میں کسی مخلوق میں یہ جذبات، خیالات اللہ رب العالمین نے پیدا نہیں فرمائے۔ جیسے میں نے پہلے بھی چند دن پہلے ایک بات ذکر کی تھی کہ اللہ کی صفات انسان کے اندر ہیں، لیکن فرق ہے انسان کتنا غضبناک ہو جاتا ہے۔ آپ اخباروں میں، سوشل میڈیا پر آئے دن پڑھتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ کوئی آسان بات ہے کسی کو قتل کرنا؟ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص کا خون بہانا پوری کائنات کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ ایک انسان کی جان بچانا پوری کائنات کی جان بچانے کے برابر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو بات یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ نشانیاں، اس سے آگے کل کے سبق میں آپ چاند، سورج، لیل و نہار، ساری نشانیاں اللہ رب العالمین ذکر فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، جو بھی اعمال ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے ہیں، ہم ہی وہ عمل کرتے ہیں، نیکی بھی برائی بھی۔ علامہ اقبال نے بھی اسی لیے کہا تھا نا کہ انسان جو ہے یہ نوری بھی ہے، یہ ناری بھی ہے۔ اگر نیک عمل کرے تو اللہ کی جنت، اور اگر برے عمل کرے تو جہنم۔ تو انسان کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے، چاہے تو ہدایت پا کر صراط مستقیم اختیار قائم کر لے، اور چاہے تو اللہ کی نافرمانی کر کے جہنم میں چلا جائے۔ افلا یشکرون، اللہ فرماتے ہیں تم شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ حق یہ بنتا ہے کہ جتنی اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ جسم کے ایک اعضاء کا تندرست ہونا، آپ اگر ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کریں تو اللہ کی تخلیق کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک پاؤں سے معذور ہوں، چل نہ سکیں، ایک ہاتھ سے آپ کام نہ کر سکیں، تو اگر اس ہاتھ اور پاؤں کا ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کریں تو ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ اگر تو نے زندگی دی ہے، صحیح سلامت ہمیں رکھا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔
کیونکہ جو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں جو شکر ادا کرتا ہے میں اسے اور زیادہ دیتا ہوں، اور جو میرا انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے میرا سخت عذاب ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ